تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد یہ طے فرما گئے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کا جو مقصد ہمیں دیا گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف جسے عبادتیں کہتے ہیں صرف وہی باتیں نہیں بتائی گئی ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ذکر کرو، دعا کرو، صرف یہی نہیں، بلکہ اس میں ہماری دنیا کے بارے میں بھی بہت سے احکام دیے گئے ہیں کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ہماری زندگی کا وہ پہلو جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کو راضی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو الحمدللہ اس مجلس میں جو لوگ حاضر ہیں سبھی لوگ اللہ کا فضل ہے اس کوشش اور اس فکر میں ہی یہاں آتے ہیں کہ اللہ کی رضا نصیب ہو، ہماری اصلاح ہو، ہمارے دین کی ترقی ہو، ہماری کمیاں دور ہوں۔ اسی فکر میں ہم سب حضرات یہاں بیٹھتے ہیں، کچھ دین کی باتیں کہتے اور سنتے ہیں، اور کہنے والے کی بھی الحمدللہ اللہ کا احسان، اس کی توفیق ہے کہ یہ نیت ہوتی ہے کہ کہنے والے کی بھی اصلاح ہو اور اس کے اندر بھی یہ باتیں اتر جائیں اور آ جائیں، اور آپ حضرات بھی اسی نیت سے آتے ہیں۔ اللہ کی رضا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارا معاملہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں میں آپس میں کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے۔ بڑی عظیم حدیث ہے اور سارے ہی بہت سے محدثین اس حدیث کو بڑے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں۔ وہ حدیث ایسی ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کا مفہوم تو بالکل ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت، رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے درد میں شریک ہونے کے مسئلے میں ایسی ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی میں ایسی ہے جیسے ایک ہی جسم کے الگ الگ اعضاء کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ انگلی جل جاتی ہے تو آنکھ نہیں سوتی ہے، انگلی جل جاتی ہے تو آنکھ نہیں سوتی ہے۔ بھئی آنکھ تو نہیں جلی ہے، اس کو تو نیند آ جانی چاہیے، پورا جسم جاگ رہا ہے، کیوں؟ ایک انگلی جل گئی ہے۔ ایک انگلی میں چوٹ لگ جائے تو دوسرا ہاتھ اس کو دھوئے گا، صاف کرے گا، پٹی باندھے گا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ چوٹ تو اس انگلی کو لگی ہے، نہیں، چوٹ اس انگلی کو لگی ہے، مگر اس انگلی کو ٹھیک کرنے میں آنکھ بھی اپنا کام کر رہی ہے، زبان ڈاکٹر کو حال بتا رہی ہے، پاؤں پور اس انگلی کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں جا رہے ہیں، دوسرا ہاتھ دھو رہا ہے، زخم کو پٹی باندھ رہا ہے، پورا جسم لگا ہوا ہے۔ کس بات میں؟ اس انگلی میں چوٹ لگ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ یہ سوچے میں کیوں پریشان ہوں، چوٹ تو انگلی کو لگی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگ یہ کہیں کہ ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے تو میں کیوں اتنا بوجھ لے کر ڈاکٹر کے یہاں جاؤں، چوٹ تو انگلی کو لگی ہے۔
اس مثال کو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کی آپس کے تعلق کی، محبت کی، رحم دلی کی مثال یہ ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ یہ ہے ہر مسلمان کا حال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے ایمانی رشتہ۔ اب اسی کی روشنی میں ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا معاملہ سارے اسلامی رشتے کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ کسی کو بیمار دیکھیں، کسی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی کا مسئلے، کسی کو مدد کا محتاج دیکھیں، کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، کسی کو عدالت کا کام نہیں آتا اور اس کو مقدمے کے لیے جانا ہے، ہم مشورہ دیں، ہم دوڑ بھاگ کریں، یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ جہاں تک ہو سکے، ظاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول نے کسی کو ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے جو اس کے لیے بہت بوجھ بن جائے، تو بہت بوجھ تو نہ بنے، لیکن تھوڑا بہت بوجھ تو بہرحال ہونا چاہیے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔